شکریہ علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے ایک دنیا میں تبدیلی آئی، بہت بڑی تبدیلی، کہ ایک ایسا نظام عطا ہوا کہ جس میں عدل ہے، مساوات ہے، قوت ہے، غمگساری ہے، ہمدردی ہے. اور آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا کہ اخلاقیات کی میں تکمیل کروں. آج ہم اگر تھوڑا سا زور دیتے ہیں ظاہری اوڑھنے بچھونے پہ، یاد رکھیے وہ باطنی اعمال ان سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، کہ جن میں توکل آتا ہے، استغنا، کہ دنیا سے اتنی محبت نہ کرو، یہ دنیا تو بس برتنے کے لیے ہے. محبت تو ادھر ہونی چاہیے اللہ سے اور اللہ کے حبیب سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ کی ساری زندگی اللہ نے اسوہ کامل بنا دیا کہ تم کوئی بھی ہو، کسی بھی دور میں ہو، کسی بھی زمانے میں ہو، کسی بھی زبان سے تمہارا تعلق ہے، کسی بھی خطے سے ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اپنی فکر، اپنے تصور، اپنا دھیان ادھر لگاؤ اور اپنے اعمال کو بدلو. دیکھیے لکھی ہوئی چیزیں تو دیواروں پر بھی ہوتی ہیں بڑی اچھی اچھی، عمل انسان کو انسان بناتا ہے، ایک اچھا مسلمان بناتا ہے. تو اس عمل میں جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہ جھلکے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار کی جھلک نہ آئے، تو ہم مسلمان کہلانے کے حقدار ہی نہیں گویا. آج معاشرہ پورا ایک تنزلی کا شکار ہے اور بھائی بھائی کا دشمن ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں وہ معاشرہ دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائرہ اتنا وسیع کر دیا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. مسلمان جسد واحد کی مانند ہے، ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا بدن وہ اس درد سے محسوس کرتا ہے، بخار میں مبتلا ہوتا ہے. ایسا ہونا چاہیے مسلمانوں کو. پھر دائرہ اور وسیع کر دیا، جانوروں تک کے، نان مسلمز کے، ہر ایک کے حقوق مقرر کیے کہ وہ اچھا ہم میں سے ہے ہی نہیں جو جانوروں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلی پر کھڑے ہیں، امامت فرما رہے ہیں. آپ دیکھیں وہ سید المرسلین، اللہ کے محبوب، امامت کے مصلی پر کھڑے ہیں. ایک دیوانی عورت آتی ہے، بوڑھی عورت آتی ہے اور آپ کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، آپ سے کہتی ہے محمد چلیے میرے ساتھ، میرا کام کر دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بوڑھی عورت کی خاطر نماز مؤخر کر دیتے ہیں، مصلی چھوڑ دیتے ہیں. وہ آپ کو دیوانہ وار مدینہ پاک کی گلیوں میں لے کر پھرتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ گھومتے ہیں پھرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو دیوانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے پکارا کس کو؟ تو اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا دیا، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر حضور نے اللہ نے بھیجا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے اس بات کو دکھایا، کر کے دکھایا، اور اللہ نے فرمایا آپ کو خلق عظیم کے مرتبے پر فائز کیا گیا. دیکھیے وہ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے اور اللہ کی صفات بڑی ہیں، تو انہیں دیکھنا ہو تو حضور کو دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و شفقت کو دیکھو، آپ کے کرم کو دیکھو. ایک خاتون آتی ہیں انصاری عورت، وہ آ کر کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی سی تلخی ہے زبان میں، ہم بھی ایمان لائے، ہم نے بھی آپ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا عہد کیا، مگر یہ مرد جو ہیں جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں، جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، یہ سارے وہ کام جہاد پہ جاتے ہیں، اور ہم گھر بیٹھ کر فقط ان کے بچے سنبھالتے ہیں اور گھر داری کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، آپ نے صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمایا اس سے اچھی تقریر سنی ہے. ایک شفقت، محبت، ایک اعتماد دے رہے ہیں ان کو. پھر آپ نے فرمایا اے اسماء جا کے تمام خواتین سے کہہ دیں کہ اگر وہ گھر داری اچھے طریقے سے کرتی ہیں، خانہ داری، بچوں کو سنبھالتی ہیں، تو انہیں جنازوں میں شامل ہونے کا ثواب ملے گا، انہیں جہاد کا ثواب ملے گا، انہیں جمعے کی نماز کا ثواب ملے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم کی تو کیا ہی بات ہے کہ جو بھی آیا آپ نے جھولیاں بھر بھر کے دیا. ایک کافر آتا ہے اور کہتا ہے مجھے بھوک لگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست اقدس سے، اپنے مبارک ہاتھوں سے بکریوں کا دودھ دوتے ہیں اور اسے پیالہ دیتے ہیں. تو وہ شخص ایک پیالہ پی لیتا ہے، کہتا ہے اور بھوک لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دوتے جاتے ہیں اور اس کو پیالہ دودھ کا پیش کرتے چلے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ پی کر ساری بکریوں کا دودھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فاقے سے رہتے ہیں. اس نے جب یہ کرم دیکھا
تو وہ مسلمان ہو گیا. اور پھر جب اسے مسلمان ہونے کے بعد اسے ایک پیالہ دیا گیا, اس نے 2 گھونٹ لیے, کہتا ہے سیراب ہو گیا. تو وہ کافر تھا, ایمان کا نور نہیں تھا, تو اس کا پیٹ بھر ہی نہیں رہا تھا. تو جب ادھر ایمان لایا زبان رسالت پر حضور کو دیکھ کے, تو اس کے بعد 2 گھونٹ سے اس کا پیٹ بھر گیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے.